آئیے، آصف اعظمی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خود ہی مہمانوں کے تعارف میں بہت کم بولوں، میں کچھ نہیں بولتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں اور نئے مہمان کو بلاتا ہوں۔ یہ شعر شاید انہی کے لیے احمد فراز نے کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کامنا پرساد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں؟ ایک بہت ہی پیاری شخصیت ابھی تو آ کے بیٹھی تھیں، ہم چاہتے تھے کہ کچھ آرام کر لیں تو بلایا جائے، لیکن آپ سنیں اور واقعی دیکھیں کہ باتوں سے پھول کیسے جھڑتے ہیں۔ کامنا پرساد اردو کی شہزادی ہیں، انہیں شہزادی اردو کہا جاتا ہے۔ منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے، گو میں نہیں چمن میں اے اہل چمن تو کیا، اب تک بھی اس چمن میں میرا آشیاں تو ہے۔ اس محفل کے صدر محترم آصف اعظمی صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر کلدیپ چند اگنیہوتری صاحب، عزت مآب ڈاکٹر سید تقی عابدی، پروفیسر چندر شیکھر، راجندر سینی صاحب، جناب شکیل اعظمی، قابل احترام جناب نریش نارنگ سلیم، جناب ادیب نارنگ اقبال، ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب، شعراء کرام اور آپ سب محبان شعر و ادب دوستوں، تقسیم ملک تاریخ کا ایک ایسا سانحہ تھا جس میں زمین، جائیداد، خاندان، ندیاں، نالے، پہاڑ سب بٹ گئے، جنہیں اس وقت کی حکومتیں اور رہنما نہیں بانٹ پائے۔ وہ تھے آسمان، ہوا، چاند، سورج اور ہماری شیریں زبان۔ تقسیم کے بعد دونوں طرف کے اہل قلم ہجرت کے کرب سے گزرے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو اپنے محبوب کی طرح تمام عمر سینے سے لگائے رکھا، یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کی زبان ہی ان کی شناخت کا بہترین حوالہ بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ایک اہل قلم اردو اور فارسی کے شاعر تھے جناب نند لال نیرنگ سرحدی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو فارسی شاعری کے امانت دار بھی ہیں اور اردو نظم و نثر کے سرمایہ دار بھی، جن کی شاعری اور زندگی کا جشن منانے ہم سب یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ یہ ریواڑی ان کا وطن ہے اور شاید اس لیے ہی آپ نے یہاں پہ یہ محفل سجائی ہے۔ ملک کی تقسیم سے ایک قہر یہ بھی برپا ہوا کہ عوام دربدر ہو گئے۔ نیرنگ صاحب بھی اپنی اہلیہ پشپا کماری کے ساتھ 1947 میں اپنے آبائی وطن ڈیرہ اسماعیل خان کی خوبصورت وادیوں سے جدا ہو کر دلی آ گئے اور پھر ریواڑی کے اہیر اسکول میں استاد مقرر ہوئے۔ غریب الوطنی، تنگ دستی، غربت اور اجنبی ماحول کا غم جو تقسیم ہند کے ساتھ ان کی زندگی میں داخل ہوا، اسے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہار زندگی میں ایک خونی انقلاب آیا، بہار زندگی میں ایک خونی انقلاب آیا، خدا کا قہر ٹوٹا مجھ پہ جب جوش شباب آیا۔ سرحد سے آنے والے نند لال نیرنگ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کے ہم وطن بھی تھے اور ان سے بے حد متاثر بھی، لہٰذا سرحدی کا لاحقہ تو تخلص کے ساتھ لازمی تھا۔ اپنی سوانح حیات میں سرحدی گاندھی کے لیے لکھتے ہیں، پارڈن مائی پروننسیشن پلیز، یہ فارسی، بد ارم اعتقاد تام مرد بزرگ را، بیاد آرم صبح دم نام مرد بزرگ را، یعنی میں اس عظیم شخص کے نام کا معتقد ہوں، ہر صبح اس عظیم شخص کا نام لیتا ہوں۔
आशिक महात्मा गांधी थे और परस्तारे अहिंसा थे। गांधी जी और अहिंसा पर भी उन्होंने पुरस्सर नज़में लिखी। अहदे शबाब में था बेबाक मर्द कामिल, पीरी में भी दिलावर गांधी महात्मा था, अपने वतन की खातिर कुर्बान जान कर दी, यानी शहीद अकबर गांधी महात्मा था। तो अहिंसा पे कहते हैं सब मोहब्बत और अहिंसा के करिश्मे हैं आया, चार सू दुनिया में अहिंसा का सिक्का है रवां। कलमी रियाजतों के एतबार से उर्दू और फ़ारसी में उन्हें महारत तो हासिल थी ही, 9 ज़बानों के आलिम थे, मिर्ज़ा गालिब के दीवान के आशिक थे और फैज़ अहमद फैज़ की शागिर्दी पर नाज़ा थे। दिलकश शख्सियत और हसास तबीयत के मालिक, समाजी कामों में पेश रहने वाले, मुश्तरका तहज़ीब के अलम बरदार, उर्दू अदब के पैरोकार, नैरंग सरहदी के वॉल्यूम ऑफ वर्क्स उनकी अदबी कारकर्दगी पर सिर्फ बात करने के लिए ऐसी कई शामें दरकार होंगी। तो कहानी उम्र भर की और जलसा बस रात भर का है, और वक्त भी मुकर्रर है हम सब के लिए। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी, प्रोफेसर चंद्रशेखर तो खैर उन्होंने कह दिया और यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और उनसे बेहतर इस पर कौन बता सकता है उनके काम के बारे में और उनकी ज़िंदगी। तो हम एक रीडर, एक लवर ऑफ पोइट्री, एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से 2-4 नुकात पे बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद मुल्क नए सियासी और समाजी मसाइल से 2-4 था। एक तरफ ज़ाती परेशानियाँ, तन्हाइयाँ और मुश्किलें, और दूसरी तरफ तक़सीम के बाद मुल्क में चारों तरफ फ़िरका वाराना वारदातें, नफ़रत और हिंसा की आग फैली हुई थी। इसके बावजूद नैरंग की साबित कदमी और मुस्बत फ़िक्र काबिले तहसीन है और हम सब के लिए एक सबक भी है, ख़ासकर आजकल जब फूल लहजे में बात करने वाले लोग भी बारूदी लहजा इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने हमेशा इत्तेहाद व इत्तेफाक की बात की, मोहब्बत उनका अक़ीदा था और इंसानियत ही उनका धर्म। उस ज़माने में जबकि अवाम बिना किसी दरेग के पाबंदी से रस्म व रिवाज पर अमल पैरा थी, हिंदू परिवार में जन्मे, रोशन ख़याल, वसीउन नज़र, हकीकत पसंद, जदीद फ़िक्र रखने वाले नैरंग सरहदी रस्मों के नहीं उसूलों के कायल थे। उनके नज़दीक अच्छे आमाल और अखलाक सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे, और इसका सबूत उनके बहुत से अशार के अलावा वो वसीयतनामा भी है जिसमें वो अपने बच्चों से मुखातिब हैं। Some selective lines and I quote, मेरे फ़र्जंदानो दुख्तरानो अहबाब व अकारीब, अगर मौत घर में वाक़े हो जाए तो बिला किसी मजहबी रसूम के मेरे अहबाब व अकारिब हंसी खुशी जाए मुकर्रा पे मेरी लाश को सुपुर्द आतिश कर दें और मेरे लिए दुआ फरमाएं। मेरे बेटों में से कोई भी सर न मुंडवाए और मेरे मर जाने का मुजाहिरा न करे। सादा तरीके से लकड़ियों पे रखकर और मिलकर आग लगा दें। कोई मंत्र वगैरह नहीं पढ़ा जाए, कोई मजहबी किताब न पढ़ी जाए, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में किसी भी मज़हब से कोई सरोकार नहीं रहा और मैं हर मज़हब को अच्छा और ठीक समझता हूँ। शायर किसी ख़ास मज़हब का कायल नहीं होता। अच्छा अखलाक ही उसका अफजल तरीन मज़हब व मसलक होता है। उन्होंने लिखा भी है, जाऊँ कहाँ कहाँ मैं इबादत के वास्ते, जाऊँ कहाँ कहाँ मैं इबादत के वास्ते, दिल का हरम है और मेरी बंदगी गज़ल। उन्होंने गुरु नानक देव, महर्षि दयानंद, महावीर, संत, महात्मा की तारीफ़ में अगर गज़लें कहीं तो उतनी ही अक़ीदत से नातें भी लिखीं। नवासाए रसूल इमाम हुसैन की अज़मतें भी बयान की। होली, बसंत और ईद उल अज़हा पर यकसा कलम चलाया।
روح نیرنگ مذہبوں کی قید سے آزاد ہے، واسطہ اس کو نہیں ہے کفر اور اسلام سے۔ تو ان کی شاعری گنگا اور جمنا کے کناروں کو جوڑتی ہے اور مندر اور مسجد کے دوریوں کو کم کرتی ہے۔ ہندو ہوں زیادہ نہ مسلمان زیادہ، نے قائل ناقوس نہ آذان زیادہ، میں دام مذاہب میں نہیں الجھا ہوں نیرنگ، انسان مجھے سمجھے ہیں انسان زیادہ۔ عرض حال میں لکھتے ہیں، میری شاعری میری شخصیت اور زندگی کا آئینہ ہے۔ اردو شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں نہ صرف غزل اور نظم بلکہ مثنوی تک تحریر کر ڈالتے ہیں۔ محبوب کے حسن کا موازنہ چاند، ستاروں، پھولوں سے کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے ہیں، نہ ان کی زبان تھکتی ہے اور نہ ان کا قلم رکتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شریک حیات کے ذکر پر وہ فوراً مجازی خدا بن جاتے ہیں۔ دوستوں، ہم یہاں سنجیدہ شاعری کی بات کر رہے ہیں، طنز و مزاح کا نہیں۔ اپنی بیوی کی تعریف ایک ایسا اظہار ہے جس سے شاعر کتراتے ہیں۔ بیوی جو صبر اور شکر کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ نبھاتی ہے، اس کی تعریف کرنے سے شاید انہیں یہ ڈر ہو کہ وہ کمزور یا ادھین یا آؤٹ آف فیشن دکھائی دیں گے۔ اب یہ ان کا احساس کمتری ہو یا برتری یا پھر وجہ چاہے جو ہو، ایک شاعر کی وسیع القلبی، عظمت اور انتہائی خود اعتمادی اور جدید فکر ہی اپنی شریک حیات کے لیے ایسا لکھ سکتی ہے جو انہوں نے لکھا۔ اے میری مونس، میری ہمدرد، میری غم گسار، زینت کاشانہ ظلمت، میری عفت شیار، میری بدبختی پہ تو دائم رہی ہے اشک بار، تیرے دم سے ہے خزاں میں بھی مجھے لطف بہار، گو زباں خاموش ہے لیکن دلی احساس ہے، میرے ہر لفظ تمنا کو بھی تیرا پاس ہے۔ یہ احترام ہے اس رشتے کا جو مضبوط بھی ہے اور مقدس بھی۔ جب انسان اپنی شریک حیات، اپنی ہمسفر سے محبت کا اظہار کرے۔ حالانکہ ترقی پسند شعراء نے تو کہیں کہیں اس موضوع پر دیانت داری سے کام لیا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے۔ Behind every successful man there is a woman. So even in those days there were men who were better feminists than women. سرحدی اپنی شاعری میں عشق و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف خیال آرائی نہیں کرتے، بلکہ اس کی حقیقت کی وضاحت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ فراق کا مصرع ہے نا، جو بھی میں کہتا گیا حسن بیاں بنتا گیا۔ تو سرحدی فرماتے ہیں، ہر دم خیال زلف پریشان چاہیے، عاشق کو اپنے عشق کا سامان چاہیے۔ تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ راہ عشق و وفا سے گھبرا کر دیکھنا چشم تر نہ ہو جائے۔ انہوں نے زندگی کے ہر رنگ کو بے حد شدت سے جیا ہے، ٹوٹ کر محسوس کیا ہے اور صاف گوئی سے اسے رقم کیا ہے۔ تو بس یہی کہ نیرنگ یادوں، تنہائیوں، درد، امید، نا امیدی، سوالوں جوابوں کے، غم جانا اور غم دوراں کے شاعر تھے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا تپا کے جاں سے لکھا۔ اگر انہوں نے سنتوں اور مشہور شخصیات کے قصیدے لکھے تو شہیدان وطن اور بڑے قائدین کے لیے مرثیے بھی لکھے۔ حب وطنی تو ان کی رگوں میں گردش کرتی تھی، جس کے لیے انہوں نے لکھا بھی بہت اور انہیں داد و تحسین سے نوازا بھی گیا۔ سماجک مسائل پر تفصیل سے لکھا اور افسران کو آگاہ کیا، مدد کی اپیل کی، خواہ وہ نلکوں میں پانی کا نہ آنا ہو یا بجلی کا جانا ہو۔ ریواڑی کی زمین پر کب سیاہ بختی نہیں آتی، کبھی پانی نہیں آتا، کبھی بجلی نہیں آتی۔ وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اب تو شاید آتا ہو۔ تو ہمیشہ حق کی بات کی، چاہے ریواڑی میں اسکول کی بلڈنگ کی مانگ ہو
یا لوگوں سے فیملی پلاننگ کرنے کی سفارش ہو، سب کچھ نظم میں تحریر کیا۔ انہوں نے مزدوروں کا غم محسوس کیا تو پروگریسو رائٹرز کی طرح لکھا، مجھ کو معلوم ہے حال غم مفلس نیرنگ، غم زدہ ہوں، غم مزدور سے واقف ہوں میں۔ ان کی طبیعت کی روانی اور زود گوئی کا یہ عالم تھا کہ جلسے میں شرکت نہ کر پانے کی معذرت بھی ربائی میں لکھ کر دیتے تھے۔ بہت سی مشہور انگریزی نظموں کے بہترین ترجمے اردو میں کیے۔ ان کے تخلیق کردہ مثنوی، قطع، مرثیہ، ربائی، غزل، نظم، قصیدہ، ناٹک، افسانے وغیرہ آج ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ مرزا غالب نے لکھا تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ نیرنگ لکھتے ہیں، عرش سے آئی ندائے دل فگار، شاعر باطل پرست و ناوقار، مدحت انسان نہیں ہے شاعری، شاعری ہے مدحت پروردگار۔ تو جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے لیے کیا کہیں؟ وہ ایسے طبیب ہیں جن کے پاس مرض عشق کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ورنہ اپنا تو خیر کر ہی لیتے۔ معاشرے کو دوا کے ساتھ ساتھ ادبی خوراک بھی دیتے ہیں۔ آپ کے علمی اور ادبی کارناموں کو احاطہ تحریر میں لانا آسان نہیں ہے، میرے لیے تو خیر ناممکن ہے۔ آپ نثر نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں اور مختلف زبانوں کے عالم ہیں، عالمی شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ کی سیاحت بھی دنیا کے تمام گوشوں میں ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ پروفیسر چندر شیکھر صاحب نے ابھی فرمایا۔ ڈاکٹر تقی عابدی کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے نیرنگ سرحدی صاحب کے لکھے فارسی کلام کو اس کے عکس کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ بھی تعمیر بقا میں شامل کر دیا، جس سے کہ ہم جیسوں کا شمار بھی پڑھے لکھوں میں ہونے لگا ہے۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں پڑھے لکھوں کو فارسی کیا، تو 1100 صفحات پر مشتمل اس ضخیم کتاب کو ریسرچ، بریلینٹ کمنٹری اور ایکسپلینیشن کے ساتھ مرتب کرنے کے لیے ہم آپ سب کی اور سے اور ہم سب کی اور سے ڈاکٹر تقی عابدی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس محفل کی توانائی پرکھر مالویہ جو ہمیشہ ہم سے بات کرتے رہے، آئیڈیا کمیونیکیشن، راج انٹرنیشنل اسکول اور رشی سنگل کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس بہترین پروگرام کے لیے آرگنائزرز کا بہت شکریہ۔ اور تعمیر بقا میں نریش سلیم صاحب نے اپنے والد کے لیے جو لیکھ لکھا ہے اس نے باخدا رلا دیا۔ ان کی شریک حیات سنیتا نیرنگ بے حد ذہین خاتون ہیں، جنہوں نے نیرنگ صاحب کے تمام شعری بیاضوں کو یکجا کر کے محفوظ رکھا۔ تو نیرنگ صاحب کی اولادوں نے اپنے والد محترم کی زندگی اور ان کے فن سے ہم سب کو واقف کرانے کا خوشگوار فریضہ انجام دیا ہے۔ یہ اس خواہش کی تکمیل ہے جسے نیرنگ صاحب ناسازگار حالت کی وجہ سے اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے، اور جس کا انہیں تاعمر ملال رہا۔ شاید خدا نے یہ ثواب ان کے بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ اب آپ سب کی محنت اور محبت کا ہی ثمر ہے کہ آج یہ بیش قیمت شعری خزانہ کتاب کی صورت ہمیں دستیاب ہے۔ خدا کرے آپ کی یہ کوششیں کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوں اور نئی نسل نیرنگ صاحب کے افکار و خیالات سے مستفید ہو۔ والد نیرنگ سرحدی کے لیے اس سے اچھا خراج عقیدت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سب یہاں ریواڑی میں یکجا ہیں۔ ہمارے بعد بھی جلتے رہیں گے، لہو اتنا چراغوں کو دیا ہے۔ نیرنگ سرحدی کی یادوں کو صد سلام۔
بہت بہت شکریہ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ. ایک بھرپور مقالہ پیش کر رہی تھی نیرنگ سرحدی پہ، ان کی شاعری پہ، ان کی شخصیت پہ اور تعمیر بقا پہ.